اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ مینیجرز کیا سیکھیں، کیا کریں اپنی مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کریئر کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی پروگریس کو اچھا کرنے کے لیے، تاکہ آگے ترقی کر سکیں، اس سے زیادہ بڑی پوزیشنز پہ جا سکیں۔ آج کا جو ٹاپک ہم لے رہے ہیں وہ ہے اپنے گول خود طے کرنا۔ یہ تو دیکھیے نا، یعنی جو میں پرٹیکولرلی، چونکہ میرا کہنا میرا زیادہ فوکس فارماسیوٹیکل پہ ہے اور سیلز مارکیٹنگ پہ ہے، تو گول تو ہر کوئی طے کرتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ طے کرتا ہے۔ ویسے تو دیکھیے نا، جن کمپنیز میں KPIs کا کانسیپٹ ہے وہاں پہ KPIs گولز ہی ہوتے ہیں، وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، پروڈکشن کے، HR کے، فائنانس کے، ڈسٹریبیوشن کے، سپلائی چین کے، ہر کسی کے ہوتے ہیں۔ اور جہاں KPIs نہیں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو کوئی کمپنی ابھی اس گروتھ کی اس سٹیج پہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام لانچ کر سکے، وہاں بھی سیلز مارکیٹنگ کے ٹارگٹ ضرور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو جو ٹارگٹ جس شکل میں بھی ہوں، ویلیو میں ہوں، یونٹس میں ہوں، فلاں میں ہوں، اور یہ ہمیشہ سے ہیں، یعنی جب سے میں نے جاب شروع کی تھی تب بھی ٹارگٹ سے ہی شروع کی تھی، اور یہ ساری عمر ایسے ہی چلتا ہے اور چلتا رہے گا آئندہ بھی، اس لیے کہ ہر بزنس ٹارگیٹڈ ہوتا ہے نا۔ سو دے ہیو ٹو سیٹ سرٹن ٹارگٹس، اور ٹارگٹس جب سال کے شروع میں، اکثر ایک سال کے شروع میں طے کیے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک ڈسکشن ہوتی ہے، اچھے زمانے میں تو ہوتی تھی، اب ذرا کچھ رواج شاید کم ہو گیا، اب لوگ بس ٹارگٹ بنا کے تھما دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ کے ٹارگٹ ہیں اور بس یہ آپ کو کرنے ہیں، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ بہرحال واٹ ایور دا وے، ڈسکشن کے بعد بھی ٹارگٹ ہی ملنا ہے اور ڈسکشن کے بغیر بھی ٹارگٹ ہی ملنا ہے، تو ٹارگٹ تو ملنا ہے۔ تو ایک تو ٹارگٹ وہ ہے جو آپ کی آرگنائزیشن آپ کو دیتی ہے، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں۔ سیلز مارکیٹنگ کے چونکہ ذرا زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے اس کا سلسلہ، اور ہر کسی کی نظر ان کے ٹارگٹس پہ ہوتی ہے، اپنے ٹارگٹس پہ نہیں ہوتی، تو اس لیے میں ان کی بات ذرا زیادہ آپ سمجھیے کہ ان کے اوپر ذرا زیادہ بوجھ ہے اور انہی کی ذکر زیادہ ہے۔ وہ تو آپ کو مل گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ظاہر بسا اوقات یہ تو برسوں سے یہ چونکہ ایکسرسائز چل رہی ہے، ٹارگٹ لینے والوں میں بھی تھے اور پھر اس کے بعد دینے والوں میں بھی تھے بہت زمانہ، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مینیجرز جب آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ورکنگ اپنی نہیں ہوتی قطعاً، اور وہ بالکل ایک طرح سے بلینک آتے ہیں اور وہ ڈیفینسو موڈ میں آتے ہیں، اور وہ اس خیال سے آتے ہیں کہ کمپنی مجھے زبردستی زیادہ ٹارگٹ دینے کی کوشش کرے گی اور میں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تاکہ میں اتنے بڑے ٹارگٹ نہ لے لوں اور میں ایک مناسب سے کچھ ٹارگٹ لے لوں، تو وہ کہیں پہ ہو سکتا ہے مجھے بہلا پھسلا کے کوئی لالچ دے کے یوں کر لیں گے، فلاں ہو جائے گا، فکر ہی نہ کریں۔ اور پھر وہ سپورٹ کا بھی ذکر ہوتا ہے بیچ میں کہ جی اس کے ساتھ ہم یوں بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، فلاں بھی کر دیں گے، جو کبھی ہوتی اور کبھی نہیں ہوتی۔ وہ جس کو ایک مصرع ہے نا کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، وہ اس طرح کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے جو ٹریڈیشن چل رہی ہے۔ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اور اس کی وجہ اب اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، دیر واز اے ٹائم جب ٹارگٹس اگریسو نہیں تھے، بڑے نامنل سے ہوا کرتے تھے، کسی کو جلدی نہیں تھی گرو کرنے کی اور کسی کو پریشانی بھی نہیں تھی گرو کرنے کی، تو بس ایسے ہی 5-7%، 10% ٹارگٹ پہ گفتگو چل رہی ہوتی تھی۔ اچھا آپ نے اتنا کر لیا، بس اگلے سال اتنا کر لیں۔ اور کچھ کمپنیاں، میں نام نہیں لوں گا، ان کا تو یعنی یہ طرۂ امتیاز یہ تھا کہ وہ بہت کم ٹارگٹ دیتے تھے، تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب کے اپنی زندگی آسان رکھی ہوئی تھی۔ پھر ظاہر ہے کچھ لوگ جو تھے وہ اس سے ڈیویٹ کر گئے، اور پرٹیکولرلی جب لوکل انڈسٹری نے رائز کیا تو پھر ان کی جو ایپیٹائٹ تھی بزنس بڑھانے کی، وہ ظاہر ہے ملٹی نیشنل سے بہت زیادہ تھی، اور جب ان کو سکسیس ملنا شروع ہو گئی تو ان کو لگا کہ ہاں ہم تو یعنی اگلے سال ڈبل بھی کر لیتے ہیں، اس سے اگلے سال بھی ڈبل کر لیتے ہیں ہم تو پھر وہ ایک ریس شروع ہو گئی جو ابھی تک چل رہی ہے، جس میں یہ طے ہے کہ مارکیٹ کی گروتھ اگر 12% ہے تو ہم نے 25% گرو کرنا، چاہے ہمارا والیوم آلریڈی
30 بلین کا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 7.5 بلین ایڈ کرنا پڑے گا اس کے اوپر، وچ مینس کہ ہمیں لٹرلی یعنی کوئی 600-700 ملین ہر مہینے ایڈ کرنا پڑے گا، تو وہ ٹھیک ہے، ہوتا بھی ہے، ہو بھی جاتا ہے اس کے باوجود. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ غلط ہے، لیکن اب ایک ذرا زیادہ ایگریشن ہے ٹارگٹس میں، اور زیادہ اس پہ زور بھی ہے، اور پھر اس پہ زیادہ پوچھ گچھ بھی ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر ٹارگٹ نہیں بھی ہوئے تو بس ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو نہیں ہوئے بس، لیکن بہت زیادہ کوئی اس کے اوپر بحث مباحثہ نہیں تھا. تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، بس ٹھیک ہو گیا، معاملہ دب گیا. اب نہیں ہوتا. اس لیے اب یہ بڑا ضروری ہے کہ مینیجرز اپنے ٹارگٹ خود بنا کے لائیں پہلے سے، تاکہ جب وہ کوئی آرگیومنٹ میں جائیں یا ڈسکشن میں جائیں، آرگیومنٹ تو غلط لفظ ہے، اگر جب ڈسکشن میں جائیں تو ان کے پاس اپنی کوئی لاجک ہو. اب آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہیں؟ چونکہ جب آپ فرض کیجئے آپ کے بڑے مینیجر صاحب بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پروڈکٹ XYZ پہ میرا خیال ہے کہ آپ کو 40% گروتھ دینی چاہیے، تو آپ کے پاس کوئی جواب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آفر کر سکیں کہ 40% بہت مناسب ہے یا 40% بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے تقریباً یوں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور پھر یہ بھی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد بھی اچھی ہوتی ہے نا، کہ کسی پروڈکٹ میں آپ نے کم کروا لیا، کسی میں بڑھوا لیا، کسی میں آپ نے سچ ایکسیپٹ کر لیا، سو اوورآل مکس میں آپ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے ٹارگٹ خود بنا کے لائیں گے. تو اپنے ٹارگٹ خود بنانے کے لیے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، بزنس کے ٹارگٹس کے لیے، کہ آپ کو اپنی مارکیٹ کی بہت اچھی طرح سمجھ ہو. سب سے پہلے نمبر 1 آپ کو پتہ ہو کہ اپنی مارکیٹ میں آپ کی پینیٹریشن کتنی ہے، ابھی کتنی سپیس ہے جس میں آپ گرو کر سکتے ہیں، کہاں گرو کر سکتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہو. یو ڈونٹ نیڈ ٹو شیئر اٹ ود اینی ون، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ ابھی آپ کے پاس اس ایونیو میں گروتھ کی پاسبلٹی ہے جو آپ اگلے سال یوز کر لیں گے، پھر اس سے اگلے سال بھی کر لیں گے. سو نمبر 1 آپ کو اپنی مارکیٹ کا بہت اچھی طرح پتہ ہو. نمبر 2 آپ کو اپنی کسٹمرز کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہو. دیکھیے گروتھ 2 طرح سے آتی ہے نا، ایک یہ کہ جو پر کسٹمر آپ کے جو بزنس ہے اس کو آپ بڑھا لیں، رائٹ؟ یعنی ایک کسٹمر آپ کی 2 پروڈکٹس پرسکرائب کرتا ہے تو آپ ایک تیسری بھی ایڈ کروا لیں، یا اسی طرح سے آپ کچھ کر لیں جس کی وجہ سے آپ کا پر کسٹمر ریونیو بڑھ جائے. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے نمبر آف کسٹمرز بڑھا لیں اور کوئی اور اپنا ایریا جغرافیکلی تھوڑا سا انکریز کر لیں ود ان یور لمٹس، اور اس کے مطابق آپ پھر ایک نیا بزنس جنریٹ کرنا شروع کر دیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں پہ کام کریں، یعنی پر کسٹمر ایگزسٹنگ کسٹمرز کا ریونیو بھی بڑھانے کی کوشش کریں، اور آپ کوشش کریں وہ ابھی جو آپ نے کچھ چیزیں ایکسپلور نہیں کی، کوئی چھوٹی چھوٹی ایون کوئی اسٹریٹ آپ نے ایکسپلور نہیں کی تو اس اسٹریٹ کو ایکسپلور کر لیں اور اس سے وہاں سے نیا بزنس جنریٹ کر لیں. تو یہ ایک ورکنگ آپ کے پاس ہونی چاہیے اپنے لیے، یہ آپ کو کہیں سبمٹ نہیں کرنی چاہیے، کسی سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کے پاس ایک سالڈ آرگیومنٹ ہونا چاہیے کہ میری مارکیٹ کی اس وقت یہ سچویشن ہے، میرے کسٹمرز کی یہ سچویشن ہے. اور پھر تیسری چیز ہے ٹیم. ظاہر ہے ہر ٹیم کا ذرا مزاج ڈفرینٹ ہے نا، کچھ لوگوں کے پاس کچھ ٹیم کے آپ کے لوگ ہو سکتا ہے بڑے گو گیٹر ہوں اور وہ آپ جو ان کو کہہ دیں وہ کر کے لے آئیں. کچھ ہیں جن کو جب آپ بتائیں گے کہ جی او ہو 30% گروتھ مل گئی ہے تو ایک دن تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے افسوس میں کہ اچھا کیسے ہوگا سر، یہ تو بڑا مشکل ہے، آپ نے کیوں نہیں بات کی سر، یہ کیا کر دیا آپ نے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی گفتگو کر لیں گے. اور پھر کوئی ایک آدھ دن افسوس کے بعد کچھ شروع کریں گے. تو آپ کو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ نے کس پہ کتنا بوجھ ڈالنا ہے اور کس سے کتنا آپ نے بزنس نکالنا ہے. تو یہ مارکیٹ، کسٹمرز اینڈ یور ٹیم. چوتھا جو چیز ہے وہ جس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے لیکن جس پہ ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے وہ ریسورسز کی. چونکہ جو پروموشنل ریسورسز ہیں جتنی بھی شکلوں میں آپ کے ہاں اویلیبل، ہر آرگنائزیشن میں اویلیبل ہیں کسی نہ کسی شکل میں، وہ فائنینشیل بھی ہیں، وہ نان فائنینشیل بھی ہیں، وہ ٹینجیبلز بھی ہیں، وہ انٹینجیبلز بھی ہیں. جو بھی آپ کی آرگنائزیشن میں رواج ہے اس کے مطابق آپ ضرور ان پہ بات کیجئے اور اس پہ آپ ضرور ڈسکشن کیجئے. وہ آپ کے علم میں نہیں ہے اور آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ کو مانگنے چاہیے اپنے، لیکن وہ مانگنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی بیسس چاہیے نا. اگر آپ کو اپنے کسٹمرز کا پتہ ہے تو پھر آپ ریسورسز اکارڈنگلی مانگ سکتے ہیں.
اگر آپ کو اپنی مارکیٹ کا پتہ ہے تو اب تو بھی آپ ریسورسز بہتر طریقے سے مانگ بھی سکتے ہیں، جسٹیفائی بھی کر سکتے ہیں. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ سو سمری یہ ہے کہ ٹارگٹ کی ورکنگ آپ کے اپنے پاس پہلے سے ہونی چاہیے بیفور یو انٹر انٹو دیٹ ڈسکشن، اور اس میں آپ کے پاس مارکیٹ کی انفارمیشن، کسٹمرز کی انفارمیشن اور ٹیم کی انفارمیشن ہونی چاہیے، اور اس بنیاد پہ ایک ورکنگ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میرے اس سال کے ریسورسز یہ تھے، اگر یہی رہیں تو میں کیا کر سکوں گا، اور اگر اس میں لیٹ سے 20% اضافہ ہو جائے تو پھر ہم کیا کر سکیں گے. یہ ساری ورکنگ باقاعدہ پیپر پہ آپ کو پہلے کرنی چاہیے. دین یو ول ریئلی اپیئر گڈ. اور اس سے مقصد آرگیومنٹ کرنا اور بحث کرنا نہیں ہے، یا آرگیومنٹ ون کرنا بھی نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں آپ کو کیا پتہ ہے جی، مجھے پتہ ہے، میرا ایریا نا جی، میں جانتا ہوں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ہیلدی ڈسکشن کر سکیں، اور اگر آپ ایک پراپر طریقے سے ایک پراپر آرگیومنٹس کے ساتھ اور ایویڈنس کے ساتھ اپنی اگر ایک ڈسکشن کرتے ہیں تو دیر از اے گریٹر لائکلیہڈ کہ آپ کی بات سنی جائے گی اور مانی جائے گی، اور ان دی اینڈ یو ول اینڈ اپ وتھ ٹارگیٹس جو کہ میوچولی صحیح معنوں میں ایگریڈ ہوں گے، جس پہ آپ کا بھی کانفیڈنس ہوگا، آپ کی کنوکشن پہلے دن سے ہوگی کہ یس جو میں نے ایگری کیا ہے یہ وہ ہے جو میں واقعی سمجھتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں. سو پھر ظاہر ہے آپ کا جب کنوکشن کا لیول یہ ہوگا تو آبویسلی آپ پہلے دن سے بہت ایک نئے جذبے سے کام کریں گے، اپنی ٹیم کو بھی یہی سمجھائیں گے، ان کو بھی قائل کریں گے کہ یہ ٹارگٹ کیوں اس طرح سے لیے گئے ہیں اور یہ کس طرح سے ہوں گے. اینڈ دے ول نو یو ہیو اے پلان آلریڈی یو نو. تو اگر آپ یہ کام کر لیں جو کہ ابھی آپ نہیں کر رہے، جو کہ میجورٹی نہیں کر رہی، تو یہ کام کر لیں تو آپ کو، آپ کی ٹیم کو بہت فائدہ ہوگا. آپ کے ٹارگٹس اچیو ہوا کریں گے انشاءاللہ، اور آبویسلی اس کی وجہ سے آپ کی کمپنی میں اسٹینڈنگ، آپ کی ریپوٹیشن مارکیٹ میں، کمپیٹیٹرز کی نظر میں، اپنے لوگوں کی نظر میں ہمیشہ بہتر رہے گی. اور ظاہر ہے جب یہ ہوگا تو آپ کے لیے ترقی کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.